السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم واولئک هم المتقون۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سورہ بقرہ کی 177 نمبر کی آیت البر جسے کہتے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ نیکی کرنا یہ جو ہے ہمارا خاصہ ہے، ایمان والے کا خاصہ ہے، لیکن نیکی جو ہے وہ کیا ہے یہ میں طے نہیں کروں گا یا آپ طے نہیں کریں گے۔ کون طے کرے گا؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا اس آیت کے اندر، اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ نیکی کیا ہے۔ تم اپنے حساب سے کرو گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اللہ کے حساب سے جو ہے نیکی کرنا پڑے گی، اور یہی اس کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین کو سزاوار دیتی ہے یہ بات کہ ہمیں جو ہے وہ طریقہ نیکی کا بتائے، زندگی گزارنے کا بتائے، اپنے آپ کو نکھارنے سنوارنے کا بتائے، اپنے آپ کو کامیاب ہونے کا بتائے۔ کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی کمپنی فریج بناتی ہے، واشنگ مشین بناتی ہے، یا کوئی بھی مشین بناتی ہے، اے سی بناتی ہے، وہ زیادہ اچھا جانتی ہے کہ اس کے اندر کیا خوبی ہے، کیا خرابی ہے، کیسے اس کا استعمال ہوگا، کیسے کرنا چاہیے، کیسے نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے ساتھ وہ ایک کیٹلاگ دیتی ہے۔ تو ویسے ہی یہ کیٹلاگ ہے ہمارا، اللہ رب العالمین کا دیا ہوا انسانی مشین اللہ نے بنائی ہے، ہمیں اللہ نے بنایا ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر کہ ہم جو ہے وہ کن راہوں پر کیسے چلیں گے، کب کب چلیں گے اور کب نہیں چلیں گے، یہ ساری باتیں اللہ طے کرے گا۔ یہ آیت کی تھوڑا تاریخ ہے، شان نزول جس کو کہیں گے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں ہم، اور اس کے بعد انشاءاللہ آیت کے اوپر ہم آئیں گے۔ آیت میں تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جتنا بھی ہمارے کو موقع ملتا ہے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے پیارے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو نماز جو ہے وہ فرض نہیں ہوئی، آخری میں جب معراج کو آپ گئے تب نماز جو ہے وہ فرض ہوئی، لیکن نیکی کرنے کا حکم تھا نماز سے پہلے۔ تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت پہ نماز فرض نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت کی نماز فرض تھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو ہے رات کے حصے میں، آخری حصے میں
اللہ کے حضور کھڑے رہو، نماز پڑھو. تو وہ جو تہجد کی نماز جسے ہم کہتے ہیں، صلاۃ اللیل جس کو کہتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے. اللہ کے رسول ہمیشہ پڑھتے تھے، امت پہ فرض نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اس وقت ہمارا قبلہ کون سا تھا؟ قبلہ اول بیت المقدس. بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ تھا. یہ قبلہ جو ہے وہ کب تک رہا؟ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے، 16 مہینے گزر گئے، اس سے زیادہ مدت تھوڑی گزری، تب جا کر جو ہے کعبۃ اللہ کو جو ہے اللہ رب العالمین نے کعبہ قبلہ بنایا ہے نا. 16 مہینے آپ مدینہ میں آنے کے بعد بھی نماز پڑھتے تھے تو چہرہ، جب نماز فرض ہو گئی تھی، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی، چہرہ جو ہے وہ قبلے کی بیت المقدس کی طرف، قبلہ اول کی طرف کرتے تھے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ سورہ بقرہ میں جو اس کی تفسیر ہے، اللہ کے رسول چاہتے تھے، اللہ کے رسول کی خواہش تھی، جس کو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وقد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم دیکھ رہے تھے تمہارا بار بار آسمان کی طرف چہرے کو اٹھنا. تو فَوَلْنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کون سے قبلے کی تم جو ہے وہ چاہت رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ اچھی طرح جان رہا تھا کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ جو ہے میرا قبلہ بن جائے، امت مسلمہ کا قبلہ بن جائے. ہمارے سے پہلے جو ہے وہ بنی اسرائیل تھے اسی منصب پر. اس منصب پر بولے تو سارے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے والا کام، نبیوں والا کام یہی ہے نا. یہی مشن ہے کہ لوگوں میں بگڑے ہوئے لوگوں کو سدھارے، بگڑے ہوئے لوگوں کو سدھارنا، اور جن کو معلوم نہیں ہے ان کو بتانا. تو ہم سے پہلے بنی اسرائیل کی یہ ڈیوٹی تھی. ان کو کتاب بھی دی گئی ہے نا، تورات، انجیل، زبور. تو پہلے تو اس میں سے یہود جو ہے وہ الگ ہو گئے، پھر نصرانی الگ ہو گئے. ہاں، انجیل پر کچھ اٹک گئے، کچھ زبور پہلے اتری تو اس پر ہی اٹک گئے. یہود جو ہے وہ زبور پر اٹک گئے، اور عیسائی جو ہے وہ انجیل پر اٹک گئے کہ اس کے بعد جو بھی کچھ آئے گا ہم اس کو مانیں گے نہیں، مانتے نہیں ہم. اس کے بعد کوئی بھی رسول آئے وہ ہمارا رسول نہیں ہے. تو یہ تو بدبختی تھی ان کی. اللہ رب العالمین شہنشاہ ہے، مالک کائنات ہے، اس کو اس بات کا حق ہے جس کو چاہے رسول چنے. فرشتوں میں سے جو ہے وہ حضرت جبرائیل کو کبھی چنا، کبھی کسی عام فرشتے کو بھی اللہ رب العالمین نے وحی کے لیے چن لیا ہے نا. جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک زور کی آواز آئی. حضرت جبرائیل نے جو ہے وہ اللہ کے رسول سے کہا کہ یہ وہ دروازہ کھلا ہے آج پہلی بار کہ کسی نبی اور کسی رسول کے لیے آج تک نہیں کھولا گیا، اور اس دروازے میں سے ایک ایسا فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی یا رسول کے لیے نہیں آیا، اور وہ ایک ایسی چیز لا رہا ہے جو آج سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئی، اور وہ تھی سورہ فاتحہ. حضرت جبرائیل وہی لایا کرتے تھے، وہی ایسے بھی آیا کرتی ڈائریکٹ بھی. اللہ کی مرضی، اللہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کی مرضی جس سے بھی کام لے، جیسا بھی وہی بھیجے، جب بھی بھیجے. اب ہمارا کام ہے، بندوں کا کام کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا اس کو ویسا ہی من وعن، بلا چوں چرا، کیوں کیسا یہ وہ نہیں کرنے. اللہ نے بول دیا، اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیے، بس ہمارے ایمان کا تقاضا ہے یہ، ہماری عبدیت غلامی کا تقاضا ہے یہ. ہم اس کو جو ہے قبول کریں، جیسا ہم کو کہا جا رہا ہے اس کو ویسا ہی قبول کریں، اس کے اندر نہ کمی کریں نہ زیادتی کریں ہے نا. 2 رکعت فرض ہے، نماز ہے فجر کی، تو میں اس کو 3 نہیں کر سکتا اور 1.5 بھی نہیں کر سکتا ہے نا. ایسی جو ہے وہ تیسمار خانی ہم اللہ کے سامنے نہیں بتا سکتے. تو عبادت کیا ہے، یہ آیت میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی، تو یہ آیت اور اس سے پہلے 2 رکوع پہلے اور اس سے 2 رکوع پہلے جب سورہ بقرہ دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے سیقولوا السفہاء، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے، تم اپنا چہرہ جس سمت بھی کرو گے اللہ کو پاؤ گے. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کو پاؤ گے.
پھر جو ہے وہ 2 رکوع پورے کے پورے جو ہے اس قبلے کی تبدیلی کے اوپر بہت بڑا مسئلہ تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ نازل کیے گئے، اللہ کی رسول کی کیفیت بتائی گئی، اور پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ ایک قبیلے سے ملنے کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے ان کے پاس۔ جو لوگ مدینہ گئے ہیں وہ لوگ اچھی طرح دیکھے ہیں انہوں نے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ مسجد قبلتین ہے وہاں پر۔ تو اللہ کے رسول جب مکہ میں تھے تو جب آپ نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف جب چہرہ کرتے تھے تو سچویشن ایسی بنتی تھی کہ بیچ میں کعبہ آ جاتا تھا، کعبہ اسی سمت میں پڑتا تھا، تو دونوں کو جو ہے چہرہ ہو جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول جب مدینہ میں آئے اور 16 مہینے نماز پڑھی آپ نے تو چہرہ بالکل اپوزٹ تھا، اس طرف تھا بیت المقدس اور اس طرف تھا مکۃ المکرمہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، قبیلے کو جب ملنے گئے تو وہاں ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے اور 2 رکعت ہو چکی تھی۔ 2 رکعت کے درمیان اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل کیا قبلے کی تبدیلی کا، جس میں سورہ بقرہ کے اندر جس کا تذکرہ ہے، اور اللہ کے رسول نے 2 رکعت کے بعد فوراً اپنے آپ کو ٹرن کر لیا، اور پورے صحابہ وہاں نماز ہو رہی، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے ایسا، کسی نے کوئی حجت نہیں کی۔ اللہ کے رسول کے ایسے عاشق تھے وہ کہ اللہ کے رسول کی ہر ادا پر جانثاری ان کا جو ہے پہلا شیوا تھا، پہلا ان کے جو ہے پسندیدہ عمل تھا یہ کہ اللہ کے رسول کا اشارہ بھی جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے تھے، اور ہم کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول ہیں ہی ایسے، سارے انسانوں کے سردار، ہمارے لیے رحمت للعالمین، سرتاپا، ان کی باتوں کے بنا ہماری نجات ہی نہیں ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کہتے تھے الا یہ کہ وہ وحی ہوتی تھی اللہ کی طرف سے، وما ینطق عن الہویٰ، اپنی خواہش سے اللہ کے رسول کچھ نہیں کہتے تھے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے وہ جو ہے وحی کی ہوئی ہوتی تھی۔ تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت ہو چکی تھی، 2 رکعت کے درمیان ہی آپ نے قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا اور کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنا دیے۔ اس وقت سے یعنی یہ جو تھی بنی اسرائیل سے امامت چھین کر امت محمدیہ کو دی گئی۔ بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے نبی آئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، تو انہی کی اولاد ہے تو بنی اسرائیل کہلائی، اور اس کے اندر سے پھر جو ہے وہ ایک شاخ نکل گئی یہودیوں کی، ایک شاخ نکل گئی عیسائیوں کی، اور جو ماننے والے، جو اللہ کی باتوں کو ماننے والے رہے ان کو مسلمان کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو مسلم جو ہیں وہ ہم اور آپ ہیں جو ان باتوں کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کہتا ہے اس کو ماننا ہم پر لازم ہے۔ تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت جب نازل ہوئی تو دشمنان اسلام نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے جو ہے وہ واویلا مچایا، شور مچایا، ارے یہ کیسا ہو گیا، یہ کیسا دین ہے، ابھی تک تو یہاں نماز پڑھ رہے تھے ادھر منہ کر کے، اب ادھر اگر قبلہ ہے تو پہلے سے ادھر کرنا تھا، ابھی کیوں یہ ہو گیا، اگر ابھی کیے ہیں تو وہ پہلے کی نمازوں کا کیا ہوگا، ہے نا، ایسا جو ہے وہ شرانگیزی شروع کر دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا ڈیٹیل سے جو ہے وہ پچھلے 2 رکوع کے اندر پورا سمجھایا ہوا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ جو چاہے کرائے، جس سے چاہے کرائے، ہیں۔ تو ان کے جو ہے وہ ساری چیزوں کو کنڈم کیا گیا اور اچھی طرح سے سمجھایا گیا۔ اب اس میں جو ہے یہ ایک آیت 2 رکوع کے بعد جو ہے یہ تھوڑی دور پر نازل ہو رہی ہے، اور اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ نیکی کیا ہے نا۔ نیکی جو ہے وہ میں یا آپ اپنے حساب سے، اپنے باپ دادا کے حساب سے، اپنی جماعتوں کے حساب سے، اپنے مولویوں کے حساب سے کریں گے تو وہ نیکی نہیں ہوگی، ہے نا۔ ابھی میں وہ آیت جو ہے مجھے رات میں جو ہے دیکھنا ہوئی مجھے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے، تقریباً مضمون ایسا ہی ہے، وہ آئے گی کبھی تو میں بتاؤں گا، میرے ذہن میں آ گئی تو، کہ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہی ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، اور وہ اچھا سمجھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، حالانکہ وہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا کب ہوگا؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حساب سے ہوگا، شریعت کے حساب سے، اسلامی شریعت کے حساب سے ہوگا تو صحیح ہوگا۔ باپ دادا کے حساب سے، جماعت کے حساب سے، مولوی کے حساب سے، ہاں، اپنے رسومات کے حساب سے، ہمارے خاندان میں ایسا ہی تھا، یہ جہالت ہے نا۔ مومن نہیں کہتا،
مومن کیا بولتا ہے؟ میرا رب، میرا اللہ، میرا رسول. میرا اللہ میرے رسول کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے آگے کچھ نہیں. ہاں جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی رہنمائی نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، اللہ کے رسول خود کہتے ہیں کہ جہاں پر تم کو جو ہے رہنمائی نہیں ملتی ہے تو پھر دیکھو جو علم والے ہیں، علماء ہیں، ان کی جو ہے وہ غور و فکر کیا کہتی ہے. اس کے بعد وہ فقہ ہے، تفقہ فی الدین، غور و فکر کرنا اس کے بعد ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے کوئی بھی نہیں، کسی کی بھی حیثیت نہیں، کوئی ٹکے گا نہیں، کسی کی مانی نہیں جائے گی. اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف قطعاً ہم مان نہیں سکتے کسی کی بھی، کتنا بھی بڑا عالم دین ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، اس کی جو ہے ہم نہیں مان سکتے، ہمارے ایمان کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ نیکی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم جو ہے مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ کرو، ہے نا. وہ جب اعتراض کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا. نیکی اصل کیا ہے؟ اب دیکھیں ابلیس کو اللہ رب العالمین نے جو ہے کیا مقام عطا کیا تھا؟ کوئی جگہ اس نے جو ہے نہیں چھوڑی جہاں پہ سجدہ نہ کیا ہو، اور سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا عالم، لیکن جو ہے وہ مردود ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا. کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا. اللہ کا حکم ہے کہ ہم جو ہے کعبے کی طرف چہرہ کریں، نماز پڑھے تو کعبے کی طرف چہرہ کر کے پڑھے ہر ایک مسلمان، ہر ایک ایمان والا. اللہ کا حکم ہے. کعبے کی تھوڑی مجال ہے کچھ، کعبے کے اندر کوئی الوہیت کا کوئی یہ تھوڑی ہم مانتے ہیں، ہے نا. حضرت عمر نے حجر اسود کو کیا کہا تھا؟ اے حجر اسود، میرے رسول نے تجھے چوما ہے اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں، ہے نا، ورنہ تیرے اندر کچھ نہیں ہے. تو کسی چیز میں کچھ نہیں، ساری چیزوں میں تاثیر رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین رکھتا ہے. ہر چیز کے اندر، ہر چیز میں تاثیر ہے تو اللہ نے رکھی. اللہ کو حق ہے، اللہ قادر ہے، اللہ ہی رکھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے، یہ اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ رسومات جو ہے نا، یہ ڈھانچے، یہ نماز کے لیے ہم آئے، رکوع کر رہے، سجدے کر رہے، یہ شکلیں عبادتوں کی ہو شکلیں، یہ اصل نہیں ہے. اصل جو ہے نا ان عبادتوں کے اندر روح، جان ہے نا. اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اصل مقصود ہو. نماز کو جو ہے وہ نماز اللہ کے رسول نے کب گردانا ہے؟ جب انسان کے اندر خشوع خضوع آ جائے. خشوع خضوع. اللہ کے رسول نے کیا بتایا کہ نماز تم ایسی پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ہے نا، اللہ تم کو دکھ رہا ہے نا. ہم کو جو ہے نا ہر عبادت کے وقت یہ سوچنا چاہیے. میں اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے جو ہے نا فوراً خیال آنا چاہیے کہ میں جو ہے جیسا مسجد میں سب کے سامنے پڑھتا ہوں، پورے اہتمام سے، پورے ادب سے، زیادہ کھجاتا نہیں ہوں کہیں. مجھے اللہ کے ساتھ ساتھ، ہم تو کمزور ہیں، لوگوں کا بھی خیال آتا ہے، لیکن ہم عام لوگوں کے درمیان جیسا اسلام کی پابندی کرتے ہیں ویسے ہی تنہائی کے اندر، اندھیرے کے اندر، اور جب ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اس وقت بھی ہم کو جو ہے یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہر حال کے اندر یکساں عبادت کریں، پورے اخلاص کے ساتھ. اللہ دیکھ رہا ہے، سب کے درمیان بھی ہیں، تو میری 3 تسبیح کی جگہ 5 نہ ہو جائے، اور میں اکیلا بھی ہوں تب بھی جو ہے وہ 5 پڑھتا ہوں تو 3 نہ ہو جائے، ہے نا. ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص کب آئے گا؟ یکسانیت، یکسوئی. اللہ ابراہیم علیہ السلام کی جو خاص صفت بتائی گئی ہے کہ وہ جو ہے یکسو تھا. ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، ہے نا، ادھر ادھر. تو ہماری ساری عبادتوں کے اندر جو ہے وہ اخلاص آنا چاہیے. قربانی کے اندر میں بکرا لایا تو یہ نہ ہو میرے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، میرے اندر میرا نفس لگا. سب سے بڑا نفس شیطان ہوتا ہے. تو نفس کیا چاہتا ہے؟ میرا ڈیمانڈ ہو، لوگوں کے درمیان میرا نام ہو. دیکھو کتنے کا بکرا لائے، کیا شاندار بکرا لائے. اللہ والا تو وہ ڈرتا ہے کہ لوگ ایسا کہہ دیں گے تو میرے شیطان کا میں شکار نہ ہو جاؤں، تو وہ جو ہے وہ اظہار نہیں کرتا. فرض کاموں کا اظہار کا حکم ہے. فرض نمازیں
آپ کو اظہار کا حکم ہے کہ فرض پڑھو تو لوگوں کے سامنے پڑھو، زکوٰۃ دو تو لوگوں کے سامنے دو، حج کرو تو کھلے عام کرو۔ نفل کام جو ہوتے ہیں نا وہ چھپا کے کرنے، کسی کو دو تو یہ ہاتھ سے دو تو یہ ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اللہ کے رسول نے کہا ہے نا۔ ہر نفل کام بچے گا اس وقت، اصل نیکی بنے گا اس وقت کہ اس کو جو ہے وہ ہم صرف اللہ کا خیال کر کے کریں، اللہ کا خیال کر کے۔ تو ہم کو جو ہے وہ یہ صاف طور پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہے، لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی، ایمان یہ نہیں ہے کہ تم تمنا کر لو اب میں سدھر جاؤں گا، اب میں اچھا بن جاؤں گا، اب میں نمازیں پڑھوں گا، پڑھتا ہی نہیں، اچھا بنتا ہی نہیں، سالوں گزر جاتے ایک ایک وقت ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے نا۔ ایک سیکنڈ ابھی جو گزرا، ساری دنیا کی دولت مل جائے اور وہ بھی سونے کی شکل میں، اور وہ بھی ہم دے دیں اور چاہیں کہ وہ سیکنڈ ہم کو دوبارہ مل جائے، ملنے والا نہیں ملنے والا۔ ہمارے عمر گھٹ رہی ہے، ختم ہو رہا ہے، ایک ایک لمحہ ہمارا پگھل رہا ہے، جا رہا ہے، اور ہم جو ہیں موت سے قریب ہو رہے ہیں، اللہ سے قریب ہو رہے ہیں، قیامت سے قریب ہو رہے ہیں۔ تو ہم کو جو ہے وہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اچھے سے کیش کرنا ہے، گزارنا ہے، اس کی ایک ایک لمحے کی فکر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہیں خالی تمہاری زندگیوں کے اندر خالی مراسم رہ جائیں، شکلیں رہ جائیں، مراسم کے معنی تصویریں، رسم کہتے ہیں تصویر کو عربی میں، تو ایسی خالی شکلیں، تم شکل سے خالی جو ہے وہ حلیے سے جو ہے مسلمان نظر آئیں، حلیے سے مسلمان نظر آئیں، یہ نہیں چاہا گیا ہے۔ اصل اندر ہماری ایمانی روح، ایمان ہمارا زندہ رہے، ایمان کے اندر جلا رہے، ایمان کے اندر گرمی رہے، ایمان کی ہمیشہ ہر عمل سے جو ہے وہ صداقت ٹپکتی رہے، یہ جو ہے ہمارا چاہا گیا ہے۔ ہم سے جو ہے وہ رسومات نہیں چاہے گئے، ہم سے جو ہے وہ شکلیں نہیں چاہی گئی ہیں۔ لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی، تمنا کر لینے کا نام ایمان نہیں ہے، اور حلیہ بنا لینے کا نام بھی ایمان نہیں ہے۔ ہاں، بڑے مولانا، اچھا جبہ قبہ ہے، بڑی داڑھی ہے، ہاں، سود پہ پیسہ کھاتے ہیں، لوگوں سے صحیح بات نہیں کرتے، بہت ساری خرابیاں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے اندر جو ہے جیسا اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، ایک عام آدمی بھی جو بہت زیادہ نظر نہیں آتا کہ بہت زیادہ پرہیزگار ہے، بزرگ ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ جن کی جو ہے وہ داڑیاں بھی نہیں ہیں یا بڑے بڑے جبے قبے بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بڑے متقی ہوں۔ ہاں، وہ جوان جو کالجز میں پڑھتے ہیں، آج کل کا ماحول کتنا گندا اور خراب ہے، تو وہ کسی لاؤ کا شکار نہیں ہوتے، کسی عشق کے اندر، غیر شرعی عشق کے اندر مبتلا نہیں ہوتے۔ ہاں، کسی موبائل ہے ہاتھ میں، ہاں، لیکن جو ہے وہ موبائل کے اندر غلط چیزیں، غلط تصویریں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، آسانی ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے، لیکن اس وقت میں وہ اللہ کا خیال کر کے، اللہ کا خوف کھا کے، جیسے کہ جو ہے وہ 3 گناہگار آدمی جو ہے وہ غار میں پھنسے تھے، اور اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنے سے جو ہے وہ مصیبت ٹلنے والی تھی، وہ پتھر ان کے غار کے منہ پر آ گیا تھا، تو ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ لڑکی کو اس نے پھنسا لیا تھا، آمادہ کر لیا تھا، اور زنا کرنے کے لیے بالکل اس کی جانگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اور لڑکی کانپ رہی تھی۔ تو اس کو پوچھا کہ تو کیوں کانپ رہی ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں ہے، اطمینان رکھ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، مجبور تھی بیچاری، تو اس کے اوپر بھی خوف طاری ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ اللہ، مجھ پر بھی تیری ہیبت، صرف تیرا خیال کر کے میں وہاں سے اٹھ گیا، اس میں سے اٹھ گیا، اللہ کے لیے اٹھا ہو۔ تو ایسے جوان جو ہے ہمارے آج کا اتنا پرآشوب ماحول ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے کہ ایسے نوجوان جو دیندار بہت نظر نہیں آتے، لیکن ایسے وقت میں، شباب کے وقت میں، آسانیوں کی ریلیاں نکل رہی ہیں، شیطانیت کی ریل پیل ہے، ایسے ماحول کے اندر جو ہے وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور اللہ کے خوف سے صرف اللہ ناراض نہ ہو جائے اس لیے جو ہے وہ ایسی چیزوں کے اندر مبتلا نہیں ہوتے ہیں۔ موبائل ہے، آسانیاں، ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ سے ڈر کر ایسی چیزوں پہ نہیں جاتے ہیں، ایسی سائڈوں پہ نہیں جاتے ہیں۔ تو
یہ اللہ کے نزدیک متقی ہیں، یہ بڑا تقویٰ ہے نا. بہت نمازی ہیں یہ ہیں، ساتھ میں وہ بھی کر رہے ہیں، ہے نا، یہ بھی چل رہا وہ بھی چل رہا. تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے نا، اللہ کے نزدیک ہے تھرمامیٹر. تو ہم جو ہے کسی کے بارے میں نہیں کر سکتے، اور گمان کرنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے، یہ بہت اچھی باتیں کرتا ہے تو یہ بہت پرہیزگار ہوگا. ایسا ضروری نہیں ہے نا. کوئی بھی اللہ جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ کتنا اللہ کے نزدیک یہ ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ شکلیں، یہ اس کے اندر، وہاں ان کو کہا گیا نا کہ نماز ادھر چہرہ کر کے پڑھ لو، ادھر سے پھرا دیا گیا، تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں. اور ہمارے لیے بھی جو ہے نا یہ خاص جو ہے نا یہ نہیں. اب جو ہے نیکی کیا ہے، دیکھو نماز جو ہے نا فرض کھڑی ہے، فرض نماز کھڑی ہے. ایک آدمی وہاں وضو خانے پہ بیٹھا ہے، ہاں، وہ مسواک لے کے گھس رہا، وہ خلال کر رہا، بڑے اچھے سے وضو کر رہا. تو یہ مستحبات میں، نفلوں میں، اس میں پھنسا ہے، فرض ہو رہا ہے. تو پیراڈائز کیا ہونی چاہیے، اہمیت کس کو دینی چاہیے، کس وقت میں کون سا عمل اہم ہے. ایک آدمی جو ہے وہ مصیبت میں پڑا مر رہا ہے، اور یہ جو ہے بس اس کی پرواہ کرنے کی بجائے، آگ لگ گئی ہے، آگ بجھانے کی بجائے جو ہے وہ لگا ہوا ہے بس میں 2 رکعت پڑھ لوں یا میں فلاں نیکی کا کام کر لوں. اب یہ ہم سے کہا گیا ہے کہ جب امام جو ہے نا اللہ اکبر کہے تو تم فوراً جھک جاؤ. اب ایک آدمی ہے کہ نہیں میری 4 تکبیریں 5 تکبیریں میری 7 تکبیریں میں جو روٹین میں پڑھتا ہوں وہ ہوئی نہیں، تو میں وہ پڑھ کے ہی اٹھوں گا. تو اس میں کیا ہوتا ہے، امام اٹھ کے پھر چلے جاتا ہے تو وہ امام کو وہاں پاتا بھی نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں. نیکی یہ نہیں ہے. نیکی کیا ہے، اللہ نے کہا امام کے تابع بنایا. ہمارے کو جو ہے وہ جوڑ کے رکھنے والی جو عام پریکٹس ہے، روزانہ 5 وقت کرائی جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ سارے لوگ اپنے میں سے ایک امام بنائیں اور امام نماز پڑھائے. امام اگر غلطی بھی کرتا ہے تو تم اس کے پیچھے ہی رہو، اس کو چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے. وہ بعد میں سجدہ سہو کرے گا، تم بھی کر لو گے، ہے نا. تو امام جو ہے وہ اگر 3 تسبیح پڑھنے کی بجائے اس نے 1 تسبیح پڑھ کے کھڑا ہو گیا تو تم کو بھی کھڑے ہو جانا ہے. وہ اگر 7 تسبیح پڑھ رہا ہے تو تم 7 سے پہلے تمہاری ہو گئی 5 3 تم اٹھ جاؤ. نہیں میرا تو ہو گیا میں اٹھ جاؤں، نہیں اٹھ سکتے، نہیں اٹھ سکتے ہم. تو ہم کو جیسا جس موقع پر جہاں جو مطالبہ اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، اسی حساب سے کریں گے تو نیکیاں نیکی بنے گی. اپنے حساب سے کریں گے تو نیکیاں اکارت ہو جائیں گی، ہے نا. تو نماز فرض کھڑی ہے، وہاں پہ جو وہ خلال کر رہا ہے تو وہ ثواب نہیں بنے گا بلکہ اس کے لیے عذاب بنے گا. تو یہ جو ہے ہم کو اتنا شعور ہونا چاہیے. تو یہ شعور جو ہے یہ آیت سکھاتی ہے. یہ آیت سکھاتی ہے کہ اصل چیزیں وہ مراسم نہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف تم چہرے کرو، یہ عبادت نہیں، اللہ کا حکم اصل ہے. اللہ جہاں کرائے، جب کرائے، جس سے کرائے، جتنا کرائے، اللہ کا، اللہ شہنشاہ، اللہ مالک، اللہ خالق، اللہ قادر ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے. تو اللہ کا حکم سب سے زیادہ اہم ہے. ہم کو جو ہے اس پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے. وہ آدم کے آگے سجدہ نہیں تھا، وہ اللہ کے حکم کے آگے سجدہ تھا. سارے لوگ جھک گئے، شیطان نے جو ہے وہ تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو اللہ نے اس کو جو ہے وہ راندے درگاہ بنا دیا، بھگا دیا جو ہے اپنے وہاں سے. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتا ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیکی کیا ہے. نیکی کیا ہے اس کی پوری تفصیل ہے نا. 5 منٹ بچے ہیں، کچھ باتیں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر کریں گے. نیکی کیا ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے، اللہ بتا رہا ہے نا، اللہ بتا رہا ہے. اب اللہ بتا رہا ہے، قرآن کی بات ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہر مسلمان مطمئن ہو جاتا ہے نا. میں میری بات بتاؤں، میرے بڑوں کی بتاؤں، میرے چھوٹوں کی بتاؤں، مکسنگ ہوتی ہے اس میں. مکسنگ والا مال نہیں چلے گا، ہے نا. میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ سونا، آپ کھرا مال لوگوں کے سامنے پیش کرو، دوسروں کی فکر مت کرو کہ دوسرے کیا دے رہے ہیں. دوسرے کچھ بھی دیں، تمہارے پاس اگر سونا ہے تو تم کو دوسرے کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. الحمدللہ اللہ نے سب کو عقل دی ہے، سب سمجھتے ہیں. تم دلائل سے بات کرو، لوگ خود ہی سمجھدار ہیں، علم ہے لوگوں کے پاس، عقل ہے، سمجھ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالے گا کہ تم سونا بیچو، سونا دو لوگوں کو، تو لوگ خود ہی جو ہے وہ تمہارے گرویدہ بنیں گے. اور دوسرے اس کے اندر وہ تانبا بیچیں، پیتل بیچیں، جرمن بیچیں، لوہا بیچیں، پالش کر کے بیچیں، ایسے ہی بیچیں، اس کی فکر مت کرو، اس کا ٹینشن مت لو کہ کون کیا کر رہا ہے. ہم کو جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، خالص چیز، پیور اسلام، قرآن اور حدیث مدلل دلیل کے ساتھ جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کرو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ،
اللہ پر ایمان ہے نا, اللہ پر ایمان پر ہی ہم بات کریں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے, ہے نا. لوگوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, حکومت ہے. ابھی ہمارا بڑا مسئلہ چل رہا ہے UCC, ہے نا. تو ہم کو جو ہے یہ بات کا ڈر ہی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے ہمارا یہ بگاڑ لیں گے, ان کے ہاتھ میں پاور ہے, ان کے ہاتھ میں طاقت ہے. ان کو پاور دیا, طاقت دیا, قوت دیا, کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. ہماری کمزوریاں تھی, ہم نے کیا کیا؟ طلاق 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 بے تحاشا استعمال کیا. ایک ہی جھٹکے کے اندر بیچاری عورتوں پہ ظلم کرنا شروع کیا اور زمانے تک کرتے رہے. اللہ نے عذاب نازل کیا مودی کی شکل میں, ہے نا. 3 طلاق کے اوپر جو ہے وہ قانون تم پہ نافذ کیا گیا زبردستی, ہے نا. یہ ہماری بیرا روی کا نتیجہ ہے یہ. اور یہ بھی جو ہوگا نا, اللہ نہیں کرے گا انشاءاللہ, لیکن اگر ہوگا بھی تو ہمارے گناہوں کی سزا ہے. ہم جو ہے دھڑلے سے, اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اسلام پر پورا عمل کرو. ہم جو ہیں اپنی بہنوں کو جو ہے وراثت نہیں دیں گے. بھائی جو ہے وہ کوئی بھائی پہلے سے بیٹھا ہوا ہے دکان میں یا گھر میں بیٹھا ہوا ہے, تو وہ جو ہے بیچ کے, دوسرے بھائی غریب ہیں, ہاں, قسم و کرسی کی حالت میں ہیں, مستحق ہیں, نہیں بھی ہیں, مالدار بھی ہیں. تمہارا فریضہ کیا ہے کہ وراثت کو تقسیم کرو. والدین کے بعد وراثت تقسیم ہونا چاہیے اسلامی حساب سے. بہنوں کو بھی حصہ دو. ہاں, نہیں مان رہے, ہم نہیں دے رہے. ابھی کیا ہوگا اگر وہ UCC آ گیا تو وہ بولیں گے کہ بہنوں کو بھائیوں کے برابر حصہ دو, ہے نا. لڑکے کو جتنا حصہ ملتا ہے, اسلام بولتا ہے, اسلام نے کیا کیا ہے, عورت کو جو ہے وہ 2-4 جگہوں سے دیتا ہے حصہ وراثت میں. باپ سے بھی حصہ ہے, شوہر سے بھی حصہ ہے, بیٹے کے پاس سے بھی حصہ ہے, اور مرد کو جو ہے وہ باپ کے پاس سے حصہ ہے. تو برابر اللہ نے کیا ہے, لیکن جو ہے بہنوں کو ہم حصہ نہیں دے رہے. ہاں, بے شمار مثالیں ملیں گی آپ کو. اسلامی طریقے کے حساب سے وراثت تقسیم نہیں کر رہے, نمازیں برابر ہو رہی. ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے, جبے کبے پہنے, داڑھی ہے, پورا حلیہ بنائے ہوئے ہیں, لیکن اسلام پہ پورا عمل ہو رہا کہ نہیں ہو رہا یہ نہیں سوچ رہے. تو ہم کو سوچنا ہوگا, یہ ہماری خامیاں ہیں, یہ ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے اسلام کی قدر نہیں کی. اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. اللہ نے جو ہماری کہکشاں بنائی ہے نا, اس ایک کہکشاں کو پار کرنے کے لیے 1,00,000 لائٹ ایئر لگتی ہے. 1,00,000 لائٹ سال. لائٹ ایئر بولے تو لائٹ کی روشنی جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے اندر 3,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے نا. اگر وہ گننے کا ہمارے پاس تو پیمانہ ہی ختم ہو گیا, تو ہم نے جو ہے وہ روشنی کا یہ لے کر, سہارا لے کر اس سے گننا شروع کیا. تو وہ آپ تصور کریں کہ اللہ رب العالمین کی یہ ایک گلیکسی نکلنے کے لیے 1,00,000 لائٹ ایئر لگیں گے ادھر سے ادھر پار ہونے کے لیے. اور پڑوس میں جو ہے اس سے ڈبل والی 2.5% گلیکسی ہے ہمارے پڑوس کی, اور نہ جانے کتنے گلیکسیز آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں. اتنی بڑی کائنات کا اکیلا مالک ساری چیزوں کو سنبھال رہا ہے. اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے یا یہ چنڈو پنڈو سے؟ ہمارے دلوں میں خوف آنا ہی نہیں چاہیے. ہم اپنے آپ کو سدھار لیں, ہمارے لوگ سدھر جائیں, سارے امتی, سارے مسلمان اسلام کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہو جائیں. اللہ رب العالمین کا وعدہ موجود ہے, وانتم الاعلون, تم ہی سربلند رہو گے ان کنتم مومنون, اگر تم مومن ہو. تو اب لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے. مسلمانوں کی اکثریت جاہل ہے, ہم کو کچھ پڑھی نہیں ہے. ارے ان کو عالم کون بنائے گا, ان کو جو ہے جانکاری کون دے گا؟ 2-4 لوگ دیں گے, اس سے ہوگا؟ نہیں ہوگا. سب کو کرنا ہوگا, سب کو اپنے اندر جو ہے وہ صلاحیت, ایبلٹی, قابلیت بڑھانی پڑے گی. ہر کسی کو عالم بننا پڑے گا. ہم کو جو ہے وہ ہم محتاج ہوتے ہیں کہ کوئی مولانا آئے, ہماری میت کو نہلائے, کفنائے. کتنے عیب کی بات ہے, بہت بڑی عیب کی بات ہے. یہ بڑی کمزوری ہے ہماری. ہمارے باپ کو, ہمارے بیٹے کو, ہمارے رشتہ داروں کو ہم کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ نہلانا چاہیے, اپنے ہاتھوں سے ہم کو کفنانا آنا چاہیے. اللہ کے رسول کیا کرتے تھے, کیسا کرتے تھے؟
ایک ایک چیز کی تحقیق، ایک ایک چیز کی جستجو، یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ خالی 4-5 چیزیں میں نے کر لیا تو میں اسلام مسلمان ہو گیا؟ ارے تم ہو گئے وہ شیو سینا کی لسٹ میں، بی جے پی کی لسٹ کے اندر۔ اللہ کے دفتر میں ہونا اصل ہے، اللہ کے دفتر میں ہمیں ہونا پڑے گا۔ اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ پیدائش سے لے کے مرنے تک، صبح سے لے کے رات تک، اور رات سے لے کے صبح تک کے ساری ضرورتوں کو ہم کو جو ہے وہ اللہ کے رسول نے کیسے سکھایا ہے، کیسے برت کے بتایا ہے، کیسے کرنا چاہیے۔ ہر کسی کو آنا چاہیے، ہر کسی کو آنے چاہیے، ہے نا؟ یہ تو ضروری چیزیں ہیں نا، ضروری چیز ہے۔ ہمارا تگودو ہونا چاہیے، ہماری تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم کو جو ہے وہ اسلام سیکھنا ہے، اسلام سکھانا ہے۔ یہ دو ہی کام ہے نا، امپورٹ ایکسپورٹ، یہاں سے لو وہاں دو، ساری امت کو سدھارنا ہے۔ ہمارے بھائی ہیں وہ جو جن کے پاس علم نہیں ہے، جو غیر اسلامی چیزوں کو دین سمجھ رکھے ہیں، اس کے اوپر جان نثار کر رہے ہیں، اس کے اوپر روپیے بہا رہے ہیں، ہاں اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب روپیہ پیسہ، یہ لوگ، یہ ہماری جائیداد ہے، یہ ہماری پراپرٹی ہے، یہ ہمارے ہاتھ پیر ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو ان کو جو ہے بڑے تڑپ کے ساتھ، کثرت کے ساتھ میرے اندر جستجو ہونی چاہیے کہ میں کیسے کیسے ان کو پھچکار کے، ان کو محبت کے ساتھ، ان کے نرمی کے ساتھ، ان کی گالیاں کھا کر، ان کے طعنے اور تشنے سہ کر میں جو ہے ان کو اچھی بات سمجھاؤں، اصلی بات سمجھاؤں۔ تو سمجھانے سے پہلے مجھے سمجھنا ہوگی نا، مجھے سمجھنا ہوگی۔ تو جب تک ہم جو ہیں اسلام کے صحیح قدردان نہیں بنتے، اللہ رب العالمین کی صحیح قدر یہی ہے کہ اللہ کی باتوں کو سمجھا جائے۔ اللہ کی رضا کس میں ہے؟ اللہ خوش کن باتوں سے ہوتا ہے؟ اللہ راضی کس سے ہوتا ہے؟ اللہ ناراض ہوگا تو میرا سب بگڑ جائے گا۔ ہم کو جو ہے تھوڑا وقت زیادہ ہو رہا ہے، دیکھیں سوچنے والی بات ہے۔ دن میں جو ہے نا 5 وقت نماز ہوتی ہے، فرض نماز ہے نا، فرض نماز۔ فرض نمازوں کے اندر اذان دی جاتی ہے، اذان کے اندر جو ہے نا آپ کو 4 مرتبہ جو ہے نا 2 باتیں بتائی جاتی ہے۔ پھر جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو پھر 4 مرتبہ 2 باتیں بتائی جاتی ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ ہم میں کا کون نہیں چاہتا کہ اس کو روپیہ پیسہ ملے، کامیابی ملے، آسائشیں ملے، ساری چیزیں ہماری غلام ہو، سب چیزوں پر میرا قبضہ ہو، میری عزت ہو، میرے باتوں میں وزن ہو، ہم کو گنا جائے، ہم کو مانا جائے، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے، ہم جو ہیں باوقار زندگی گزاریں۔ ہر کوئی چاہتا ہے، ہاں روپیہ پیسہ، دولت، عزت، شہرت، ساری چیزیں مستحق ہیں، ہم اس کے مستحق ہیں، ضرورت ہے ہماری وہ۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس سے روکا نہیں، منع نہیں کیا ہے، لیکن جو ہے وہ کامیابی خالی چاہنے سے نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دن میں ہر نماز میں جو ہے وہ 4 بار، 2 بار اذان میں، 2 بار اقامت میں، 4 بار اذان میں اور 4 بار 2 باتیں جو ہے وہ 2 باتیں 4 بار اس میں، 4 بار اقامت کے اندر ہم کو بتائی جا رہی ہے، کنٹینیو بتائی جا رہی ہے، لیکن ہمارے کانوں پہ جو بھی نہیں رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، نماز پڑھو۔ بندگی کا سب سے بڑا مظہر، ہاں سب سے پہلا سوال قیامت کے اندر جس کا ہوگا وہ نماز ہے، نماز ہے۔ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ۔ نماز سے تم جڑ گئے تو کامیابی تمہارے قدموں میں، سکسیس تمہاری لونڈی بن جائے گی۔ ہم سکسیس نہیں ہونا چاہتے تو خالی چاہنے سے، لیس الایمان بالتمنی، تمنا کر لینے کا نام نہیں ہے۔ ہم کو جو ہے وہ پابند بننا پڑے گا، اللہ کی مانیں گے، اللہ کو ہم دیں گے کچھ تو اللہ تعالیٰ ہم کو سب کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ دے گا، ہے نا۔ تو اللہ کا قانون یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ کہ وہ جو ہے اتنی بڑی کائنات کو مسلسل پال رہا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ ول مچھلی ٹنوں کھانا کھاتی ہے ایک ہی وقت کے اندر، بے شمار مچھلیاں، بے شمار ذرات، بے شمار چیزیں اللہ رب العالمین پیدا کرتا رہ رہا ہے، کر رہا ہے مسلسل۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ربوبیت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، وہی کر سکتا ہے، ہماری ساری ضرورتیں وہی پوری کر سکتا ہے۔ تو ہم کو جو ہے وہ اگر اطمینان ہم چاہتے ہیں، اگر سکون ہم چاہتے ہیں، اگر مال ہم چاہتے ہیں، اگر دولت چاہتے ہیں، اگر سرداری چاہتے ہیں، جو کچھ بھی ہم اچھائی چاہتے ہیں، تو ہمیں جو ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہوگا، اللہ کی باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ نماز پڑھو گے، نماز تم کو ساری چیزیں سکھائے گی،
اجتماعیت کے اندر کیسا تم کو رہنا ہے، ایک آدمی کی بات کیسے سن سکتے ہو، ہاں، یہ ساری چیزیں نماز کے اندر جو ہے وہ ساری بہتری ہے، ساری چیزوں کا جو ہے وہ اسلام کا جو ہے وہ دار و مدار جو ہے آپ کو پورا کا پورا اس کے اندر سے جو ہے وہ نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ تو سب سے پہلے یہ اہمیت اسلام کی، ہم جو ہے اسلام کے پابند ہو جائیں، کوئی یسوسی جو ہے تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ارے ان کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی ایسی تصویر بنانا کہ ہندو ڈر جائے۔ ابھی ایک کلپ میں نے دیکھا کہ ایک برقعے والی عورت ایک لڑکی کو، ہندو لڑکی کو ایسا دوڑا کے مار رہی ہے۔ اب اس نے کیا کی، کیوں مار رہی ہے وہ نہیں بتایا اس میں، وہ برقعے والی عورت جا کے مار رہی ہے یہ بتا کے اس میں نیچے لکھا کہ مسلمانوں سے بچنا ہے تو بی جے پی کو ووٹ دو۔ بی جے پی کا مقصد ہے، ابھی الیکشن آ رہا ہے تو بی جے پی کیا ہے، یہ یو سی سی لائیں گے نا تو سب سے زیادہ ان کے اندر جھگڑے ہوں گے۔ اب وہ امبیڈکر کا جو پوتا ہے اس کا کلپ آپ نے بھی سنے ہوں گے، اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ سب سے مسلمانوں سے زیادہ ہم کو لڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے برہمینیت، وہ ہندوازم نہیں ہے، ہندو مذہب نہیں ہے، بولے صرف برہمن واد ہے، برہمن کا مذہب ہے جو ہمارے اوپر یہ لوگ تھوپنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے لا ہی نہیں سکتے ایک قانون لائیں گے تو ان کو دلت کو اپنے برابر میں لانا پڑے گا۔ وہ جو ہے اتنے سالوں سے ان کے پاس جو ہے بہت سارے نظریات ہیں جو پیروں سے پیدا ہوا وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس کے شکار ہیں۔ تو سب سے بڑا انتشار، سب سے بڑا جھگڑا تو ان کے درمیان ہی ہوگا۔ لیکن ہم کو چونکہ شریعت کہتی ہے کہ کوئی بھی اسلام کے خلاف اقدام ہوا تو اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت مت کرو، اس لیے ہمارا مسلم رسول اللہ ہم کو بولتا ہے کہ ہم رائے دو، ہم الحمدللہ سب دے رہے ہیں، جو انہوں نے نہیں دیا وہ دیں، آج آخری دن ہے۔ تو اس سے جو ہے ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ سے بڑا کفیل، اللہ سے بڑا مددگار کوئی نہیں ہے نا۔ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، بہترین مولا ہے، بہترین گرو ہے ہمارا، بہترین حفاظت کرنے والا ہے، بہترین خالق ہے، بہترین شہنشاہ ہے اور بہترین مددگار ہے۔ ہماری اس کی مدد ہمارے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ ہم کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ڈر اور خوف جو ہے وہ اللہ کا ہمارے دلوں کے اندر ہونا، اور اس کے حساب سے خالی ڈر اور خوف ہے میں بہت ڈرتا ہوں ایسا نہیں، بلکہ عمل سے اظہار، عمل سے اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی بل ہوا ما وقر فی القلب، تمہارے دل کے اندر وہ گھس جائے، پیوست ہو جائے، وہ صدقہ بالعمل، اور جب دل کے اندر پیوست ہو گئی تو پھر اس سے عمل کا اظہار اسی کے حساب سے ہوگا۔ اب میرے دل کے اندر جو ہے وہ یہ بات پیوست ہے کہ میں یہ چلتے فین کے اندر ہاتھ ڈالوں گا تو میرے ہاتھ کا کیا حشر ہوگا، میرے دل کے اندر یہ بات ہے نا گھسی ہوئی، تو میں ایسا کروں گا کیا، نہیں کروں گا، اس کے خلاف ہے نا۔ جو ایمان ہوتا ہے تو اس کے حساب سے عمل کا صدور ہونا لازمی ہے، اگر نہیں ہو رہا ہے تو ایمان مفلوج ہے، ایمان بیمار ہے، ایمان سویا ہوا ہے، ایمان جو ہے وہ بیمار ہے، اس کو بیماری سے الگ کرنا ہے، نکھارنا ہے، پالش کرنا ہے، اونچا بنانا ہے، بڑھانا ہے، زندہ رکھنا ہے۔ زندہ ایمان کے بنا ہم کچھ نہیں ہیں، ایمان کے بنا ہماری نہ دنیا میں عزت ہے نہ آخرت کے اندر جو ہے ہماری عزت ہوگی۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور پوری طرح سے اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے کہ لڑکی کا رشتہ آیا تو یہ تو انصاری ہے، یہ تو فلاں خاندان کی ہے، اس کو گیا گزرا سمجھنا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہے نا۔ تم کیا، تمہارے اندر چھوٹا بڑا کون ہے؟ جس میں تقوی زیادہ ہے وہ بڑا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ سے محبت، اللہ سے لگاؤ جس کا زیادہ ہے وہ بڑا ہے۔ اور بڑے سے بڑا مولوی بھی ہے، جبے قبے بھی، اللہ سے ویسا نہیں ڈرتا، ویسا تقوی نہیں کرتا، تو وہ چھوٹا ہے، وہ پست ہے۔ تو یہ معیار ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہاں ہم جو ہے وہ شیطان، یہ خاندان قبیلوں کو جو ہے بت نہ بنائیں، ہے نا، کہ یہ نیچا ہے وہ اونچا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اونچا صرف وہ ہے جو تقوی والا ہے، تقوی والا نہیں ہے تو وہ کتنے بھی بڑا خاندان کا، سید خاندان کا ہونے دو، وہ نچلے سے نچلا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایمان نہیں لائے، تو ان کا مرتبہ مومن کے مرتبے کے حساب سے نہیں ہوگا۔ نبی کی اولاد ہو، نبی کے رشتہ دار ہو تو یہ قانون ہے، تو ہمارا اور آپ کا تو یہی ہوگا۔ تو اسلام پر ہم عمل کریں گے تو ہم مسلم ہیں، ورنہ جو ہے
چند چیزوں پہ جو مجھے اچھی لگتی ہیں، جو مجھے آسان لگتی ہیں، جو میری مرضی کے حساب سے یہ میں کرتا رہوں گا تو ہم مسلمان نہیں بن سکتے اللہ کے رجسٹر کے اندر۔ دنیا کے اندر فتوے نہیں دی جائیں گے، قبرستان میں برابر وہیں ملیں گا سب کچھ، ہمارے کو عبداللہ عبدالسلام کہا جائے گا۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اسلام کے اندر خود بھی پورے کے پورے داخل ہو جائیں، اور جو لوگ داخل نہیں ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو لانے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔